الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں بغیر تمہید کے اس لیے شروع ہوتا ہوں تاکہ میں چاہتا ہوں کہ مقصودی باتیں جو ہے نا میرے دوست احباب کو ابتدا ہی میں سے ملنا شروع ہو جائیں۔ میں بغیر تمہید کے اس لیے شروع ہو جاتا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں لمبی لمبی تمہیدیں مانوں پھر جا کر وہ چیز بیان کروں۔ لوگ بیچارے انتظار میں رہتے ہیں اور ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا اتنی لمبی لمبی تمہیدیں سنیں، اس لیے ابتدائی سے میں کام کی بات کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو عورت کے لیے اس اپنے شوہر اور اس مرد کے ساتھ وہ جا سکتی ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب عورت کے لیے محرم یا شوہر کے بغیر 48 میل یعنی 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر کرنا شرعاً ممنوع ہے، یعنی منع ہے، وہ جا نہیں سکتی۔ یا تو اس کے ساتھ شوہر جائے یا اس کے ساتھ جائے جس کے لیے ہمیشہ کے لیے اس کے لیے نکاح نہ ہو سکتا ہو۔ وہ میں بتا دیتا ہوں کہ کن کن کے ساتھ اس عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ آگے بتاؤں گا۔ یہ سفر خواہ ریل سے ہو یا موٹر کار کا ہو یا ہوائی جہاز کا ہو، خواہ دنیا کے لیے ہو یا خواہ کسی دینی کام کے لیے ہو، تب بھی وہ عورت اس سفر سے زیادہ نہیں جا سکتی جو میں نے بیان کر دی ہے۔ لہذا خدا را ان چیزوں کا خاص اہتمام کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز کوئی مرد کسی نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے اور ہرگز کوئی عورت سفر نہ کرے مگر یہ کہ اس کے ساتھ محرم ہو۔ یہ سن کر ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا نام فلاں فلاں جہاد کے شرکت کے سلسلہ میں لکھ لیا گیا ہے اور میری بیوی حج کرنے کے لیے نکلی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ جہاد کے لیے بھی نہ جاؤ، اب آپ کی بیوی نکل چکی ہے، لہٰذا آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے نا حج پر چلے جائیں۔ اور ہم اپنی عورتوں کو جو ہے نا کہتے ہیں یہ تو ہمارا پڑوسی ہے، یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، بندے کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ شریعت کیا کہتی ہے اور میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بندہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو، جو چیز شریعت بتا رہی ہے اس چیز پر عمل کرے، یا تو شوہر جائے ساتھ اس کے ساتھ یا وہ رشتے جائیں جن کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کے بغیر وہ کسی کے ساتھ جو ہے نا دنیاوی سفر ہو یا دینی سفر ہو، اس عورت کو کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ ممانعت جوان اور بوڑھی ہر عورت کے لیے، یہ نہیں ہے لوگ بوڑھی عورت کا بھی بہانہ بنا دیتے ہیں، پتہ نہیں یہ کہاں سے مسئلے نکال دیتے ہیں، حالانکہ شریعت میں ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ شریعت میں ہے کہ عورت جوان ہو یا بوڑھی ہو وہ سفر نہیں کر سکتی۔ بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ چند عورتوں کے ساتھ بغیر محرم کے عورت سفر میں چلی جائے تو یہ جائز ہے، ان کا یہ خیال غلط ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی خصوصیت کے ہر عورت کے حق میں تاکید طور پر ممانعت فرمائی۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہ کہہ دیتے، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً منع فرما دیا ہے کہ حج یا عمرہ کا سفر بھی محرم یا شوہر کے بغیر سخت ممنوع ہے اور گناہ ہے، نہ جائے۔ جب اللہ کے نبی نے منع فرما دیا جب تک اس کا انتظام نہ ہو جائے وہ عورت نہ جائے، یہ تو الٹا گناہ ہوگا اس عورت کے لیے۔ بہت سی عورتیں حج یا عمرہ کے لیے بغیر محرم اور بغیر شوہر کے چل دیتی ہیں، جو شریعت کے خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہو جاتی ہیں اور اپنا حج یا عمرہ خراب کر دیتی ہیں۔ مومن بندوں پر لازم ہے شریعت کی پابندی کرے، اپنی طبیعت کی خواہش پر نہ چلے، دنیاوی سفر میں مزید احتیاط لازم ہے۔ اس کے لیے تو 15 یا 20 میل کا سفر بھی بغیر محرم کے نہ کرے، اس میں عفت و عصمت کی حفاظت ہے۔ یہ بات یاد رکھ لو۔ اب محرم کون ہے؟ جس شخص سے کبھی بھی نکاح درست نہ ہو، جیسے یا باپ ہے وہ جائے، بیٹا ہے، پوتا ہے، نواسا ہے، داماد ہے، سسر ہے، حقیقی چچا ہے، حقیقی ماما ہے،
اس کو محرم کہتے ہیں۔ خالہ اور ماموں، چچا اور پھوپھی کے لڑکے محرم نہیں ہوتے، یہ یاد رکھنا، کیونکہ ان سے نکاح درست ہے۔ اسی طرح بہنوئی بھی محرم نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ بہن کو طلاق دے دے یا بہن فوت ہو جائے تو بہنوئی سے نکاح جائز ہو جاتا ہے، البتہ اگر ان میں سے کوئی رضائی یعنی دو شریک بھائی ہو جس نے 2 سال کی مدت کے اندر کسی ایسی عورت کا دودھ پیا ہے جس کا دودھ اس عورت نے بھی پیا ہو، جو اس کے ساتھ حج یا عمرہ کو جانا چاہتی ہو، تو یہ شخص بھی محرم ہے، اس کے ساتھ سفر کرنا جائز ہے۔ یاد رہے کہ محرم ایسا ہو جس سے بے اطمینانی نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا شخص محرم ہے، محرم تو ہے لیکن اس کی عفت و عصمت داغدار ہے یا اس کی طرف سے اطمینان نہیں ہے تو اس کے ساتھ سفر کرنا جائز نہیں، خواہ کتنا ہی قریبی ہو۔ بعض عورتیں خواہ کسی کو باپ یا بیٹا یا بھائی بنا کر سفر میں ساتھ ہو لیتی ہیں، شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں، منہ بولا بیٹا یا بھائی بھی محرم نہیں، ان کے بھی وہی احکام ہیں جو اجنبی مردوں کے لیے ہیں۔ آج کے لیے سبق اتنا کافی ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے، مزید حج کے متعلق انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔